پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جینوسائڈ تھی، بمبارڈمنٹ تھی، اب اس کے اوپر جو ایڈ ہے اس کو بند کر کے لوگوں کو بھوکا رکھ کے اور اس کے بعد اس پہ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے ان پر. اس پر WHO، WFP، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو یا UN کے ادارے ہوں، وہ سب بات تو کر چکے ہیں لیکن اس پہ ہو کچھ نہیں رہا. کوئی ایفرٹس جو ہے وہ رنگ نہیں لا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجرمانہ غفلت کن کن ممالک جو کردار نبھا سکتے تھے یہ ان کی ہے، خاص طور پہ جو ابھی تک نہ تو سیز فائر جو ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہوا ہے، خاص طور پہ اس سے پہلے جو یہ والا کرائسس ہے اس سے نمٹا جائے، اس کے لیے بھی کوئی اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہا، نہ کوئی بات کر رہا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں غزہ کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پرابلم اس وقت کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو کانسیپٹ آف اسرائیل ہے اپنی بنیادی طور کے اوپر جو فاؤنڈیشن ہے اس کی وہ شیک ہو گئی ہے پچھلے تقریباً 650 دنوں کے اندر جو انہوں نے جینوسائیڈ غزہ کے اوپر لانچ کیا. اس کے بعد سے جو لیجٹمیسی اسرائیل کی ریاست اپنے آپ کو دے رہی تھی پچھلے تقریباً وہ تھیوڈور ہرزل کے 1985 کے پلان کے بعد سے کہ ہمیں ظلم ہوتا رہا اور ہم اس وجہ سے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ وار 2 تک بھی لوگ ریلکٹنٹ تھے یورپ کو چھوڑ کے، جو یہودی تھے، کہ وہ اسرائیل یہ جو فلسطین کا صحرا ہے یہاں پہ آ کے آباد کریں اپنے آپ کو. اور پھر اس کے بعد ہولوکاسٹ کا پورا جو تھا اس کے بعد جو ہے وہ جوز جو ہیں وہ اسرائیل آنا شروع ہوئے. لیکن اب پچھلے 2-2.5 سال 3 سال سے جو جس ڈائنامکس کے اوپر نیتن یاہو جو جینوسائڈل پلانز اس نے اپنے ایکسپوز کیا پورے مڈل ایسٹ کو، اسپیشلی غزہ کو، اس کے بعد سے پوری دنیا میں جو ان کا امیج تھا وہ ٹارنش ہوا. اور اب جو یہ فائنل سٹیج کے اوپر پروجیکٹ اسرائیل جو اپنا انٹر کر چکے، لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ اسی ڈیٹیل میں اس بارے میں ہم ڈسکس کیا تھا کہ ابراہیم اکارڈ اور 2 اسٹیٹ سولوشن یہ کسی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے اسرائیل کو اپنے بارڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ میرے بارڈر ہیں، ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور اسرائیل کبھی بھی اپنے بارڈرز کو ڈیفائن نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ بارڈرز کو ڈیفائن کر دیں گے تو پروجیکٹ آف گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا، اور وہ اس کے بغیر کوئی یہودی مڈل ایسٹ کے صحراؤں میں آ کے آباد نہیں ہوگا. سو ابھی وہ پروجیکٹ اپنے جو سیز فائر ہے وہ صرف ایک الفاظ، یا ہم کہیں کہ وہ صرف لکھنے کے حد تک ہے معاملہ. ہمیشہ پچھلے 70 سالوں میں جو بھی سیز فائر ہوئی ہے وہ انتہائی ٹیمپرری ہوئی ہے، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے جنگ لانچ ہو گئی. اور اس دفعہ تو یہ سیز فائر ہو ہی نہیں رہی. آپ نے دیکھا کہ جب نیتن یاہو کے خلاف کنیسے کے اندر بیانات آنا شروع ہوئے کہ اس کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرح کا موشن آئے گا تو اس نے ایران پہ حملہ کر دیا. اب الٹرا آرتھوڈاکس پارٹی جو ہے اسرائیل کی وہ نیتن یاہو کو چھوڑ کے جا رہی تھی تو اس نے سیریا کے اوپر، ڈماسکس کے اوپر حملہ کر دیا. تو ابھی بھی جو غزہ کا جو سولوشنز کی ہم بات کرتے ہیں، یا ابراہیم اکارڈز کی ہم بات کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا یہ جو کوئی بھی سولوشن دیتے ہیں غزہ کا، اس کے جو پریکٹیکل ریئل اور سارے ہائپوتھیٹیکل ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جو گراؤنڈ کے اوپر فورسز موجود ہیں جس میں اسرائیل شامل ہے، جس کو امریکہ کی سپورٹ ہے، جس کو یورپ کی سپورٹ ہے، جس کو دوسرے جو ممالک ہیں اس کی سپورٹ ہے، جب تک اس کو روکنے کی ایکول اینڈ اپوزٹ فورس نہیں موجود ہوگی گراؤنڈ کے اوپر، تب تک آپ اسرائیل کو نہیں روک سکتے. یہ ہارڈ پاور کی دنیا ہے، ہارڈ کور پالیٹکس کی دنیا ہے، ریئل پالیٹک ہے. یہاں پہ باتوں سے یا اسٹیٹمنٹ سے یو کین ناٹ اسٹاپ اسرائیل. یو ہیو ٹو ہیو این ایکول اینڈ اپوزٹ فورس اسرائیل کو روکنے کے لیے. لیکن جو بچے وہاں پر ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کو گلے لگا رہے ہیں، اس میں کیا یہ ممالک، خاص طور پہ جو گلف ممالک ہیں، یہ جو وہاں پہ جو سٹارویشن کی جا رہی ہے، ہنگر کرائسس کریٹ کیا گیا، اس کو بھی نہیں رکوا سکتے؟ اگر ہم کہیں کہ ایک سیز فائر تک نہیں پہنچا جا رہا، اس معاملے کو تو رکوایا جا سکتا ہے، یا اب ان کے پاس یہ پاور بھی نہیں رہی؟ دیکھیں پاور تو ان کے پاس غزہ میں سیز فائر کروانے کا بھی ہے، پاور تو ان کے پاس یہ بھی ہے کہ غزہ کے اندر جنگ رکوا سکے، لیکن رکوا نہیں رہے. بات یہی ہے جو غزہ کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، ایجپٹ سے آپ ساری ایڈ چاہیں تو غزہ کے اندر پہنچا سکتے ہیں، لیکن بارڈر تو ایجپٹ نے روکا ہوا ہے. اور آپ وہاں پہ اگر آپ یہ بات کریں جو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہ جو فوڈ جینوسائڈ وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ تو غزہ کے اندر جو اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو یہ فوڈ جینوسائڈ ہے اس پہ تو ہر ملک، یہ 21 جو مئی کو اور پھر اس کے بعد جولائی کے منتھ میں
آپ کی جو لیڈرشپ ہے کینیڈا کی، فرانس کی، انگلینڈ کی، اس نے بیان دی، اس نے تھریٹن کیا اسرائیل کو یہاں تک کہ آپ کو جی یہ جو فوڈ جینوسائیڈ کر رہے ہیں اس کو روکنا پڑے گا. یورپ کے بے تحاشا ممالک جس میں یورپین کنٹریز، انہوں نے کمبائنڈ کمیونیکے 21 تاریخ کو ایشو کیا کہ آپ کو غزہ کے اندر جو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانی چاہیے. جو پالیٹکس ہے یا جو جنگیں ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں جینوسائیڈ، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. فوڈ کے اوپر تو دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا جینوسائیڈ نہیں کبھی ہوا. لیکن بات یہی ہے کہ سٹیٹمنٹ سے آگے بڑھنا پڑے گا. سٹیٹمنٹ تو ہر بندہ دے رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی سٹیٹمنٹ دیا جب غزہ کے اوپر انہوں نے جینوسائیڈ لانچ کیا اسرائیل نے، تب سے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ کو روکنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کو سٹیٹمنٹ سے آگے بڑھنا پڑے گا. جب تک اسرائیل کے اوپر ایک تھریٹ آف وار نہیں ہوگا تب تک اسرائیل you cannot stop the genocide that Israel is جو غزہ کے اندر وہ کر رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.